آغاز تلاوت قرآن سے کرتے ہیں، اس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں کلاس سے محمد بلال عمران کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں کلاس 7 سے حفصہ عرفان کو، وہ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔ خدا بندہ تیرا بندہ وہ دنیا چھوڑ آیا ہوں، خدا بندہ تیرا بندہ وہ دنیا چھوڑ آیا ہوں، تیری دنیا میں جب میں نے ادھوری آنکھ کھولی تھی، کہیں سرگم کہیں رنگینیوں کی ایک ہولی تھی، انہی کالے اجالوں میں سراپا کھو گیا تھا میں، کہ اپنے آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا میں۔ محترم اساتذہ کرام، جیسے کہ ہم کو معلوم ہے کہ جو آج مقابلہ ہمارے سکون میں منعقد کیا گیا ہے وہ ہے سقوط مشرقی پاکستان۔ یہ ہے بہت ارمناک واقعہ تھا جو کہ پوری دنیا آج تک نہیں بھلا سکی۔ اب ہم اس تقریری مقابلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آصف کلاس 5 سے اسٹیج پر آئیں اور اس موضوع پر اپنا اظہار خیال کریں۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور اس محفل کا چمکانے والے درپسندہ ستاروں کی خدمت میں میرا سلام۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا اگر اسے الفاظ کی مالا میں پرو دیا جائے تو کچھ یوں بنتا ہے: سقوط پاکستان۔ جناب صدر، جب 25 اور 26 مارچ 1971 کی درمیانی شب پاکستانی فوج نے مشرقی پاکستان میں سرچ لائٹ شروع کیا تو یہ وہ لمحہ تھا جب بنگلہ دیش کی علیحدگی کی جنگ صحیح معنوں میں شروع ہوئی اور 2 ماہ تک جاری رہنے کے بعد بنگلہ دیش کی آزادی پر ختم ہوئی۔ لیکن بنگلہ دیش کی علیحدگی پسندوں کے گروہوں کی مدد کرنے کے لیے انڈیا کی فوج نے بھی 3 دسمبر کو پاکستان کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئی اور مشرقی پاکستان کے مختلف شہروں میں ان کے فوجی دستوں میں پیش قدمی شروع کی اور انڈین فضائیہ نے ہوائی حملوں کا بھی آغاز کر دیا۔ اس موقع پر ڈھاکہ وہ مرکزی مقام تھا جہاں پر ایک جانب مغربی پاکستان کی فوجی انتظامیہ نے نظام سنبھالا ہوا تھا تو دوسری جانب جنگ کے باعث شہر کا انٹرکانٹیننٹل ہوٹل غیر ملکیوں، صحافیوں اور عالمی اداروں کے اہلکاروں کی پناہ گاہ اور مذاکرات کا مقام بنا ہوا تھا۔ سقوط ڈھاکہ کیوں ہوا؟ پاکستان ٹوٹا یا توڑ دیا گیا؟ پاکستان توڑ دیا گیا، مگر اس سے بھی بڑا سانحہ یہ ہے کہ پاکستان کے حکمران طبقے نے اس سانحے کو پاکستانی قوم کے شعور میں رجسٹر ہی نہ ہونے دیا۔ چنانچہ مشرقی پاکستان کے سانحے سے پاکستانی قوم کے اندر وہ شعور ہی نہ پیدا ہو سکا جو قوموں کو بدلتا ہے اور مستقبل میں سانحات سے بچنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کروں گا: ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں وطن، ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ شکریہ۔ جناب صدر، محترم استاد اکرام اور میرے تمام مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔
علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سقوط مشرقی پاکستان. وہ لٹے لٹے سے تھے قافلے، وہ گھٹی گھٹی سی تھی سسکیاں، ہم یار کون مٹا سکا، ہمیں یاد ہے وہ ذرا ذرا. جناب صدر، 16 دسمبر 1971 ہماری قومی تاریخ کا ایسا لمناک دن ہے جب پاکستان ضبط ہوا. اس سانیہ نے دنیا کے ہر گوشے میں بسنے والے پاکستانیوں کو اشکبار کر دیا. ہمارے ازلی دشمن بھارت نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں کلدری کردار ادا کیا. 14 اگست 1947 کو پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد سے ہی بھارت نے پاکستانی دشمن پالیسیاں اپنا رکھی تھیں. 16 دسمبر 1971 ہمیں ماضی کی ان کوتاہیوں، غفلتوں، غلطیوں کی یاد دلاتا ہے جس کے بعد سقوط ڈھاکہ رونما ہوا. آخر کیا محرکات و اسباب تھے کہ یہ سانحہ رونما ہوا؟ دراصل 1965 کی جنگ کے ساتھ کو بین الاقوامی طور پر ایک زبردست دھکا لگا. اس کا انتقام لینے کے لیے انڈیا نے مشرقی پاکستان کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا رکھا تھا. وہ مسلسل مشرقی پاکستان میں نفرت کی بیج بو کر ان کی ابیاری کے لیے مختلف حربے بھی آزما رہے تھے. جناب صدر، مشرقی پاکستان کی عوام کو مغربی پاکستان کے استحصال کا تصور دیا. سینکڑوں ہندوؤں کو مشرقی پاکستان میں داخل کیا گیا جنہوں نے جلسے جلوس میں نہ صرف ملک کے خلاف نعرہ بازی کی بلکہ اکھنڈ بھارت کے نعرے بھی لگائے. تعلیمی اداروں میں ہندو استادوں کے ذریعے طلبہ کے اذہان میں مشرقی پاکستان کے خلاف منفی نظریات پھیلائے گئے. اس تعصب، نفرت، تنگ نظری نے رفتہ رفتہ مشرقی پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. انڈیا مشرقی پاکستان میں وطن دشمن تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا. بھارت نے مشرقی پاکستان کی دوستی کا روپ مان لیا اور انہیں مغربی پاکستان کے تلت سے نامنہاد آزادی کروانے کا مسودہ بھی سنایا. اس صورتحال پاکستانی حکمران شاید ادارک نہ کر سکے اور ہمارا رویہ بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی: جب دیش بٹے دو ٹکڑوں میں، جب پھوٹ پڑے انسانوں میں، سکھ چین گیا ہنگاموں میں، جب جنگ چھڑی دو ملکوں میں. شکریہ. جناب صدر، نہایت ہی قابل احترام پرنسپل صاحب اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سقوط پاکستان، جس کو مشرقی پاکستان کے نام سے بھی جانتے ہیں. آج 14 اگست 1947 کے قومی جمہوریہ پاکستان مرز وجود میں آیا. اس وقت پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا ہمارے صوبے ہیں، لیکن پاکستان کے قیام کے وقت ہمارا ایک اہم صوبہ بنگال بھی تھا جس کو مشرقی پاکستان کے نام سے جانتے ہیں. جناب صدر، اپنوں کی نااہلی اور بھارت کی سازشوں کے نتیجے 1971 میں مشرقی پاکستان دیش بن گیا. 1960 کی دہائی میں متحدہ پاکستان کے لیڈر فیلڈ مارشل محمد ایوب خان تھے. اسی دور میں مجیب الرحمان مشرقی پاکستان میں ایک اہم لیڈر کی حیثیت سے ابھرے اور مشرقی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو 1969 میں صدر ایوب کے استعفے کے بعد جنرل یحییٰ خان پاکستان کے صدر بنے. اس وقت بھارت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی تھی. 1965 کی جنگ کے بعد بھارت کی ہزیمت کے بعد پاکستان سے پورا بدلہ لینے کے لیے کوشاں تھی. جناب صدر، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ سقوط ڈھاکہ کے اصل ذمہ دار کون لوگ تھے. مجھے تو معلوم نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ 1970 اور 1971 کے قادی کرداروں کے ساتھ قسمت نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. ڈھاکہ میں میری رہائش گاہ پر ملاقات میں ایک سابق بنگلہ دیشی سفیر نے مجھ سے کہا کہ سقوط کا جتنے ذمہ دار تھا اسے قسمت نے اتنی ہی بڑی سزا دی.
پچھتائے ہیں سر کا بوجھ گرا کر بھی، پچھتائے ہیں سر کا بوجھ گرا کر بھی، حیران ہے دیوار ہٹا کر بھی۔ اس دن ایسی سنی تھی اخباروں پر، گونگے ہو گئے شہر کے ہا کر بھی، کیا پاؤ گے اب زنجیریں ہلا کر بھی۔ 16 دسمبر یہ وہ دن تھا جب بنگلہ دیش کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ یہ تاریخ جب بھی آتی ہے تو سقوط ڈھاکہ کا دل ہراش منظر دیکھنے کو نمودار ہو جاتا ہے۔ ایک عظیم مملکت دولت ہوتی اور اسے بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے 2 قومی نظریے خلیج میں ڈبو دینے کا نام دیا۔ پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والوں کو مظالم کا شکار بنایا گیا، یہاں تک کہ مکمل بغاوت کا سامان پیدا ہوا اور بنگالیوں کی آزادی کی آڑ میں بھارتی فوجی مشرقی پاکستان میں داخل ہو گئے اور بالآخر 16 دسمبر 1971 میں ہماری فوج نے ہتھیار ڈال دی گئے۔ جناب صدر، میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کرتی ہوں کہ بنگال جدا ہم سب سے ہوا، دل چھلنی میرا تب سے ہوا۔ شکریہ۔ جناب صدر، ابتدا ہے رب الجلیل کے نام سے جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمین کھوئی تو تم کو آسمان کوئی نہیں دے گا۔ یہ وطن مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے، یہ وطن مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے، نادانوں اسی کو زندگی سمجھے، اسی کو زندگی مانے۔ جناب صدر، 16 دسمبر 1971 ہماری قومی تاریخ کا ایک ایسا المناک دن ہے جب پاکستان 2 لاکھ ہو گیا تھا۔ اس سانحہ نے دنیا کے ہر گوشے میں بسنے والے پاکستانی کو اشکبار کر دیا تھا۔ ہمارے ازلی دشمن بھارت نے مشرق پاکستان بنگلہ دیش بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ دراصل 1967 کی جنگ میں پاکستان کی برتری سے بھارت کی ساکھ کو بین الاقوامی طور پر ایک زبردست دھچکا لگا۔ اس کا انتقام لینے کے لیے انڈیا نے مشرقی پاکستان کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ مشرقی پاکستان کے عوام کا مغربی پاکستان کے حکمران طبقے کے ہاتھوں اشتعال اور جلسے اور جلوسوں میں نعرہ بازی کرنے والوں کی پشت پناہی کی گئی۔ مغربی پاکستان کے خلاف منفی نظریات پھیلائے گئے۔ اس تعصب اور نفرت نے مشرقی پاکستان کو رفتہ رفتہ اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس صورتحال کا پاکستانی حکمران شاید ادراک نہیں۔ محترم پرنسپل قائد کا ایک بہت خوبصورت ارشاد ہے کہ ہم اس نامکمل دنیا میں کمزور اور دفاعی صلاحیت سے محروم مخالفین کو 4 چیز کی ترغیب دیتے ہیں۔ قیام امن کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے دلوں سے یہ خیال نکال دیں کہ ہم کمزور نہیں ہیں اور نہ ہم یہ دھمکیوں سے مروب کر سکتے۔ شکریہ۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور اس محفل کو چمکانے والے ستاروں کی خدمت میں میرا سلام۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے سقوط پاکستان اور اس کے اسباب و اثرات۔ جناب صدر، 16 دسمبر 1971 ہماری قومی تاریخ کا ایک ایسا المناک دن ہے جب پاکستان دولخط ہو گیا تھا۔ اس سانحہ نے دنیا کے ہر گوشے میں بسنے والے پاکستانیوں کو اشکبار کر دیا تھا۔ 1905 میں جب انگریز نے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اس سانحے کو 38 سال ہو چکے ہیں مگر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کو نہیں بھول سکا۔ یہ کوئی معمولی حادثہ نہ تھا۔ پاکستان اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا مگر اب تیسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ مگر مجموعی طور پر ہماری قوم کو اس نقصان کا کچھ زیادہ احساس نہیں ہوا اور نہ ہی اس نقصان کا کچھ زیادہ افسوس ہے۔ جیسے مشرقی پاکستان ایک بوجھ تھا جو اتر گیا ہے۔ جناب صدر، زندہ قومیں اپنے نقصان کا جائزہ بھی لیتی ہیں اور اپنے نقصانات کی وجوہات کا جائزہ بھی لیتی ہیں اور آئندہ کے لیے اس کا تدارک بھی کرتی ہیں۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب یہ تھے: مملکت جو وجود میں آ رہی تھی، یہاں پر موجود لوگوں کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ جناب صدر، آپ کی خدمت میں یہاں قائد اعظم کا ایک ارشاد پیش کرتی ہوں۔ پاکستان کے وقار اور عظمت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہرگز کسی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ کو ملک اور عوام کے خادم کے طور پر کام کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بے خوف ہو کر اور دیانتداری سے کام کریں۔ سول سروس ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دستور کے مطابق جو بھی حکومت قائم ہو، جو بھی وزیر اعظم یا وزیر برسر اقتدار ہو، آپ کا فرض نہ صرف
ईमानदारी से काम करना है, बल्कि साथ ही साथ हुकूमत की खिदमत करना भी है। कायद-ए-आज़म का एक बहुत खूबसूरत कौल है, नाकामी वो लफ्ज़ है जिसे मैं नहीं जानता। शुक्रिया। जनाब सदर, काबिल एहतराम उस्ताद कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजू पर लब कुशाई करने जा रही हूँ उसका उन्वान है सकूत मशरकी पाकिस्तान। ये एक बड़ी दिलखराश माजी की याद है और जो आज तक हमारे दिलों में आबले की तरह उभर रही है। कब्रे इकबाल से आ रही थी सदा, कब्रे इकबाल से आ रही थी सदा, ये चमन मुझको आधा गवारा नहीं। 16 दिसंबर हमारी तारीख का वो सबसे स्याह दिन है जबकि 1971 में दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत को एक बैनुल-अक़वामी की साजिश के तहत तोलक कर दिया गया और हम तमाम हक़ाइक़ को जानते हुए भी शख्सियात और इदारों पर इल्ज़ामात आयद करते हैं और उस अजीब अलमिया से सबक हासिल करने से नाकाम रहे। जनाब सदर, 1965 की जंग सितंबर में मशरकी और मगरबी पाकिस्तान की मिसाली इत्तेहाद है और हुब्बुल वतनी को दुश्मनों पर वाज़िया किया और यहूदियों को फिक्र लाहक हो गई कि 10 करोड़ मुसलमानों का ये जज़ा उनके मुस्तकबिल के लिए खतरा है। तो उन्होंने ये चाल चली कि मशरकी पाकिस्तान में जो गुर्बत की महरूमी थी उसको मजीद हवा दी और फौज के हाथ इस्तीफा हुआ। लिहाजा साजिश के पहले मरले में ब्यूरोक्रेसी अगर हमला साजिश की तशहीर की गई और मुजीबुर रहमान को मशरकी पाकिस्तान में इंतहाई अहमियत दिलाई गई। दूसरे मरले में अपनी मकसद की तकमील के लिए जनरल आगा मोहम्मद यहिया खान को इंतखाब किया गया। अब 1958 में अयूब खान के मार्शल के बाद हमारी तारीख का एक और नया बाब खुला। जनाब प्रिंसिपल साहब, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका में अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान मशरकी और मगरबी की कौमी जुबान सिर्फ उर्दू है और उर्दू ही रहेगी। उनके जाने के बाद मशरकी पाकिस्तान में तहरीक शुरू हो गई कि जिस बंगाली जुबान को कौमी जुबान का दर्जा दिलवाना था और उसमें कामयाब हुए। इधर मशरकी पाकिस्तान में नफरत का तूफान था और उधर अपनी बंगाली आवाम को इश्तिहाल दिलाया जा रहा था और वो सूरत हमारे दो मुल्कों की सूरत हमारे सामने है। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगी। हम क्या ठहरे अजनबी, हम क्या ठहरे अजनबी, इतनी मुलाकातों के बाद खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। शुक्रिया। जनाब सदर न्यायाधीश काबिल इस्लाम मुसादा और मेरे हम मकतब ताज़े इल्म दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे इस मौजू पे लब कुशाई करने का मौका मिला है, वो है सकूत पाकिस्तान और इसके असबाब और असरात। जनाब सदर, सकूत मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश का निर्धारण इस सदी बीत गई मगर कौन को आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि पाकिस्तान टूटने के असबाब क्या थे। जनाब सदर, इस हाने के मुजरिमों का सुराग लगाया गया और ना इन्हें कैसे किरदार तक पहुँचाने का एहतमाम हुआ। रोजनामा जसारा ने अपनी कौमी जिम्मेदारी समझते हुए आज से 90 सदी कबल 3 दिसंबर 1995 को लाहौर में एक अहम मजलिस मुज़ाकरा का एहतमाम किया जिसमें मुमताज कौमी सियासी और मुखातिब शख्सियात ने इज़हार ख्याल किया। साबिक वफादी वज़ीर कानून मोहतरम S.M. ज़फ़र के सिवा मुज़ाकरा के तमाम मुकर्रीन अब अपने खालिक हकीकी के हुज़ूर पेश हो चुके हैं। ताहम उन्होंने 90 सदी कबल जिन ख्यालात का इज़हार किया वो आज भी हमारे लिए जिस्म कशा और रहनुमाई का जरिया है। जनाब सदर, मुमलिक पाकिस्तान अल्लाह ताला का अतिया है, बस सवेर के मुसलमानों ने अल्लाह ताला से वादा किया था कि जब पाकिस्तान बन गया तो इसमें अल्लाह ताला के निज़ाम नाफिज करेंगे। पाकिस्तान का आसान निज़ाम तो कायम नहीं हो सका मगर पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करने वाले और उनके खानदान की तबाही का अंजाम हमने अपनी आंखों से देखा। पाकिस्तान को तोड़ने वाले 3 किरदार डायरेक्ट थे, इन्फ़िकार अली भुट्टो और बांग्लादेश के वज़ीर आज़म शेख मुजीबुर रहमान। इन तीनों का हाल ये हुआ कि अपने ही हाथों अपने ही मुल्क में लोगों के हाथों अंजाम तक पहुंचे। शुक्रिया। दिसंबर की सर्द रातों में आता है यार ढाका, दिसंबर की सर्द रातों में आता है यार ढाका, बंगाल के हुस्न पर डाला अदू ने ढाका। मोहतरम प्रिंसिपल साहिब, उस्ताद कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर इल्फाज पेश करने का मौका मिला है उसका मौजू है यौम सकूत ढाका।
16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के मुशर्रकी बाजू कमांडर जनरल नियाजी ने भारतीय फौज के सामने हथियार डाले और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। भारत ने पाकिस्तान पर बांग्लादेश की अलहदगी की हिमायत करने का इल्जाम आयद किया और बांग्लादेश का कहना है कि इन 9 माह तक जारी रहने वाली जंग बांग्लादेश की आज़ादी के दौरान इस वक्त के मुशर्रकी और मगरिबी पाकिस्तानी फौजियों ने बांग्लादेशी अवाम पर जो जुल्म सितम ढाए उस पर सरकारी तौर पर माजरत की जाए। ढाका हुकूमत इल्जाम आयद करती है कि भारतीय फौज के बाजू कमांडर जनरल नियाजी ने बांग्लादेशी अवाम पर मिलकर करीब 3 मिलियन अफराद को हलाक किया, 2 लाख खवातीन की आबरूरेजी की, जबकि लाखों अफराद को बेघर कर दिया। आज 48 साल बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाए, इस वाक़ये को मुख्तलिफ अंदाज में याद किया जा रहा है। पाकिस्तान के मुशर्रकी बाजू कमांडर जनरल नियाजी ट्विटर पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, 16 दिसंबर 1971 को हमेशा एक स्याह दिन के तौर पर होगा। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करूंगा, ए मोहम्मद गर कयामत से सरबरावरी दीने कयामत दरमियाने खल्क है। शुक्रिया।